وہی بغیر اجازت، وہی اسلام آباد پولیس. آج تو کسی نے نہیں پوچھا ان کو. پھر ڈی سی صاحب نے کہا جی یہ بغیر پوچھے کرتے ہیں، یہ پوچھنے آتے ہیں. میں نے کہا ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم قانون اور انصاف کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. دیکھیں، ایک تو ہمارے 2 کیسز لگے ہوئے تھے کنٹمپٹ کے، ڈی سی کے خلاف، چیف کمشنر کے خلاف، سیکرٹری انٹیریئر راجی وغیرہ کے خلاف. اس کے اندر یہ انہوں نے آ کر کے آج این او سی دے دیا ہے اور کہا ہے کہ 22 اگست کو آپ ترنول میں جلسہ کر لیں. کورٹ نے کو ہم نے بتا دیا ہے کہ جی 22 اگست نہیں، ہم 2 آج مانگ رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم جلسے کی اجازت مانگ رہے ہیں 13 اگست کو، یعنی 14 سے رات کو، جس دن یوم آزادی حاصل ہوئی ہے، اور اس حوالے سے ہماری ایک ہوگا. اور 5 اگست کو جو ہم نے جلسے کی اجازت مانگی تھی، اس کو ہم 5 کو نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ثوابی میں ہمارا 5 کو جلسہ ہے. ہم وہ کرنا چاہتے ہیں اس دن پروٹیسٹ کو انہوں نے کمبائن کر کے 22 اگست کی وہ پرمیشن لے کر آ گئے ہیں، جس پہ ہم نے اعتراض کر دیا ہے. اور کورٹ کو یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ اس کنٹمپٹ کو پینڈنگ رکھیں، کیونکہ یہ ڈس آنیسٹ لوگ ہیں، ان کے اوپر ہمارا اعتبار کوئی نہیں ہے. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے 6 جولائی کا جلسے کی اجازت دے کے 5 کو پھر رات کی تاریکی میں، جو کہ مجھے ملا تھا، ڈی سی نے 1:34 میں بھیجا وہ نوٹیفیکیشن، جس سے این او سی واپس لے لیا تھا. جج صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم اس کو پینڈنگ رکھیں گے، اور اگلے فرائیڈے کی ڈیٹ رکھ دی ہے. اور ساتھ ہمیں کہا ہے کہ آپ ان کو جو آپ گریونس یا ڈیٹ اور جگہ بدلی کرانا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ ان کو اپلیکیشن دے دیں، جو کہ 2 دن میں وہ ڈیسائیڈ کریں گے. اگر پھر بھی آپ اگریوڈ ہیں تو ایک فریش ریٹ پٹیشن دوبارہ لے کر آ جائیں، جو ڈیٹ آپ کو پھر سوٹ کرتی ہے وہ پھر سن کے ہم فیصلہ کریں گے. یہ اس وقت کی پوزیشن ہے. اچھا، ڈی سی صاحب نے کیا اس حوالے سے بتایا کیوں پی ٹی آئی کو اجازت نہیں دی جا رہی؟ یہ بات بھی آج ڈسکشن میں آئی ہے. میں نے بتایا کہ جی رات شام کو ڈی چوک بند تھا، وہاں بھی شاید سینیٹر مشتاق صاحب کا دھرنا جاری تھا. کس سے اجازت نامہ لیا؟ ڈی سی نے کہا جی نہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی ریڈ زون میں تو کوئی پروسیڈنگ نہیں کر سکتا. میں نے ان کو بتایا کہ جی ریڈ زون میں سرینا چوک میں جماعت اسلامی کے جلسے میں، پروگرام میں جو بھی تھا، میں نے آ کے تقریر کی، ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہوا. میں یہ نہیں کہتا کسی کے خلاف ایکشن ہو، مگر میرے خلاف دہشت گردی کے پرچے کٹ گئے. آپ یہ ہے کہ اگر آپ نے قانون اور سب کے لیے یکساں نہیں کرنا، ہمیں تو ایسی جگہوں پہ بھی اجازت آپ نہیں دیتے جہاں پرمیسیبل ہے، جہاں فنڈامنٹل رائٹس الاؤ کرتے ہیں. باقی لوگوں کو آپ ایسی جگہوں پہ اجازت دیتے ہیں کہ جیسے روڈز بلاک نہیں ہوگی. یہ بھی بات بتائی گئی تھی کہ وہی فیض آباد، وہی چیف جسٹس آف پاکستان، وہی بغیر اجازت، وہی اسلام آباد پولیس. آج تو کسی نے نہیں پوچھا ان کو. پھر ڈی سی صاحب نے کہا جی یہ بغیر پوچھے کرتے ہیں، یہ پوچھنے آتے ہیں. میں نے کہا ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم قانون اور انصاف کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، اور اگر قانون اور انصاف یہ اجازت دیتا ہے تو ہم بھی بغیر اجازت کے کر لیتے ہیں. تو انہوں نے پھر اس پہ کہا ہے کہ نہیں، آپ اپلیکیشن دیں. کورٹ نے کہا ہے اور اس کو 2 دن کے اندر ڈیسائیڈ کریں، اور ایک وربل آبزرویشن دی ہے کہ کوئی ایک جگہ مختص کریں جہاں پروٹیسٹ کی جگہ ہو. یہ میں نے بھی پروپوز کیا ہے. ایک پرماننٹ بیسس پہ ایک کیپٹل ہے. آج اقتدار ہمارا ہے، آج اقتدار کسی اور کا ہے. جو پارٹی بھی برسر اقتدار ہوگی، کسی نہ کسی کو گریونس ہوگا. ایک پرماننٹ بیسس پہ ایک پروٹیسٹ کی جگہ متعین کر دیں، پرماننٹ بیسس پہ ایک جلسے کی جگہ متعین کر دیں. صرف ڈیٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے. مثلا کسی نے وقت سے پہلے بکنگ کرا لی ہے اس جگہ کی، آپ بتائیں ہاں جی 21 کو کسی کی ہے، 22 کو فلاں کی ہے، 23 کو آپ کو الاؤ ہے. آپ صرف اس کو ریگولیٹ کریں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. یہ جج صاحب نے بڑا اچھا پروپوز کیا ہے، کیونکہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا ایک حکم موجود ہے، اور بلکہ گورنمنٹ نے آ کر کے یہ لکھ کے لائے تھے کہ پریڈ گراؤنڈ کو ہم نے یہ متعین کر دیا ہے اس مقصد کے لیے کہ یہ جلسوں کی اجازت نامے کے لیے جگہ کے لیے تصور کیا جائے گا. لیکن انہوں نے کہا جی وہ سینسٹیو پلیس ہے، اس لیے ہم وہ نہیں دے سکتے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، کوئی اور پلیس اسلام آباد کے اندر دے دیں. پھر جو ترنول کی جگہ ہمیں لا کر دی، ہمارا اس کے اوپر اعتراض یہ ہے کہ ایک تو وہ اوپن پلیس بہت چھوٹی ہے، دوسری دفعہ ابھی ہمیں بھی کہا ہے کہ جس طرح پشتون کو اجازت دی تھی کہ ایک روڈ بلاک بند کر دی تھی، دوسری روڈ سے ڈیول وے کر دیا تھا. اب یا تو ہمیں لکھ کے دیں کہ جی ٹھیک ہے آپ روڈ اور اس جلسے کو اکٹھے کر کے آپ اس جگہ کو کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے لوگ بہت زیادہ لوگوں نے آنے. اور اس کے اندر پھر یہ ہے کہ وہ جگہ چھوٹی ہے، پھر وہ پرائیویٹ پلیس ہے. انہوں نے جو پچھلی دفعہ ریزن لکھی تھی، یہ بھی میں نے کورٹ کو بتایا، یہ لکھا تھا کہ جناب وہ پرائیویٹ پلیس ہے، لوگوں کا اعتراض ہے، لوگوں کو ڈیفیکلٹی ہے، لوگوں کو ڈسٹربنس ہے، اور یہ جگہ سوٹیبل نہیں ہے فار جلسہ. میں نے کہا اس وقت سوٹیبل نہیں تھی جس پہ آپ نے کینسل کیا. آج ڈی سی صاحب کے نے جو پہلے پرمیشن دی تھی، جو چیف کمشنر نے ودرا کر لی، تو آج وہ جگہ کیسے سوٹیبل ہو گئی ہے؟
تو انہوں نے پھر اس پہ ڈائریکشن دی ہیں کہ اس پہ آپ اپنی جگہ متعین کر کے ان کی اپلیکیشن ڈیسائیڈ کر کے واپس لے آئیں، اور اگلے فرائیڈے کو فکس ہوگی یہ، اب یہ 2 دن میں ڈیسیژن ہوگا۔ اچھا، اس سے پہلے بھی شعیب شاہین صاحب آپ لوگوں کو الاؤ کیا گیا، اجازت دی گئی، لیکن اینڈ ٹائم پہ جب رات کو این او سی منسوخ کیا گیا، تو اب کی بار کیا گارنٹی، کیا شورٹی ہوگی کہ منسوخ نہیں کیا جائے گا؟ یہی بات میں نے کی، یہی بات کورٹ نے کہا کہ جی سارے رسپونڈنٹ ہیں، اس لیے ہم نے سب کو رسپونڈنٹ بنایا، سیکٹری انٹیریئر کو، آئی جی کو، چیف کمشنر کو، ڈی سی کو، اور نیچے جو ہرارکی ہے، ہم نے ان کو کہا جی یہ اس بات کی گارنٹی کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا جی ہم عدالت میں یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں لا آفیسر سمیت کہ ہم اب اس کو ودرا نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا اس لیے میں نے بھی ریکویسٹ کی اور کورٹ نے بھی کہا کہ اس لیے میں جب تک جلسہ ہو نہیں جائے گا یہ کنٹمپٹ پینڈنگ رہے گی اور اس کے اوپر پروسیڈنگز کنٹینیو رہیں گی، تو لہٰذا ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ آخری رات یہ نہیں کریں گے۔ لیکن ہم نے ایک بات آپ کو واضح کر دیں، اب ہم نے چونکہ کورٹ کا راستہ اڈاپٹ کر لیا تھا، اس لیے ہم نے کہہ دیا کہ ہم ایک دفعہ کورٹ کے ذریعے سے آئیں گے۔ اب ہمیں ایک دفعہ اجازت نامہ مل گیا یا جو ایگری ڈیٹ ہو گئی، اب یہ ہمیں اجازت دیں، ہمیں اجازت نامہ منسوخ کریں یا نہ کریں، جو ہماری متعین تاریخ ہوگی، ہماری ابھی کلیم ہے 13 اگست کا، ہماری جو متعین تاریخ ہوگی اس دن ہم نے ہر حال میں جلسہ کرنا ہے، خواہ اس کے لیے کوئی بھی ہمیں قربانی دینی پڑے یا کوئی بھی حالات ہوں۔ بنیادی طور پر آج 2 کیسز عام تھے۔ ایک تو یہ جلسے والے کے اندر ہی بڑی وضاحت کے ساتھ ایک بات بتاتا چلوں آپ کو، جو بات کہی ہے 144 کا نفاذ کر کے یہ لوگ گرفتار کر لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں جھوٹے پرچے درج کرتے ہیں، یہ لاہور کے اندر بھی ہے اور یہاں بھی ہے، اور باقی سیاسی جماعتوں جن کے خلاف دھرنے وغیرہ بھی اگر دیے ہیں تو وہ پرچے واپس ہو جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار ہے، پوری دنیا کے اندر یہ سارا کام ہو رہا ہے، اور اس کے لیے پنجاب کے اندر ریڈ زون ایکٹ بن چکا ہے۔ ایک قانون بنایا جائے، ایک قانون بنایا جائے اس طرز کے اوپر، یہ نہیں ہے کہ آپ لفظ ریاست ہو ماں کے جیسی، اور یہ بھی عدالت کے بڑے واضح سوال تھے کہ آج کوئی سیاسی حکومت ہے، کل کوئی سیاسی حکومت ہے، تو کوئی بھی سیاسی حکومت سے یہ فرق نہیں پڑتا ہے، آپ کو اپنا آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا ہے۔ اس پر اب بڑی وضاحت کے ساتھ بات ہے کہ سارے اکٹھے کر دیے ہیں، اب علیحدہ علیحدہ بیٹھ کر دیکھنا ہوگا۔ دوسرا بہت یہاں ایشو ہے، اور وہ معاملہ ہے، پہلے میں ذکر کرتا ہوں، عمران خان صاحب کو جو جیل میں سہولیات دی گئی ہیں وہ بین الاقوامی قوانین، لوکل قوانین اور ہمارے ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کے مطابق نہیں ہیں۔ اس میں لاسٹ تاریخ پہ 25 تاریخ کو اعتراض لگا تھا، اعتراض دور ہو کے آج نوٹس ہوا تھا، اور اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے باقاعدہ رپورٹ بھی مانگی گئی تھی۔ آرڈر کل ملا تھا، کل واٹس ایپ کے ذریعے میں نے بتایا کہ سب کو میں نے بھیج دیا ہے، میں نے باقاعدہ خط بھی لکھ دیا ہے، آئی جی پریزن کو بھی لکھا ہے، اور رپورٹ نہیں دی جا رہی۔ اور سب سے اہم بات جو آج عدالت کے سامنے ایک بات کہی ہے کہ وہاں اجازت ہے ٹیلی فون پہ بات کرنے کی، عمران خان صاحب کو ان کے بچوں سے بات نہیں کرائی جا رہی۔ یہ تو بڑی بات ہے، نہ واٹس ایپ پہ نہ کسی پہ، اور یہ قانون اجازت دیتا ہے، بین الاقوامی یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ، آئی سی سی پی آر کی بات کر رہا ہوں میں، نیلسن منڈیلا رولز کی بات کر رہا ہوں، کنونشن اگینسٹ ٹارچر کی بات کر رہا ہوں، کائرو ڈیکلیریشن کی بات کر رہا ہوں، اور ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کے حوالے سے اس پہ اٹارنی جنرل کو کورٹس کال پہ آ کر بلایا ہے، اور 6 اگست کے لیے آرڈر ریپیٹ کیا ہے، اور باقاعدہ سمن وغیرہ اگر جمع کروانی ہے تو انشاءاللہ جمع کروا دیے